الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا صدق الله المولى العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم وسلم عليه. آج جامعہ مسجد نورانی میں بڑا خوبصورت یہ پروگرام سجا ہے. دعا کرتا ہوں کہ جنہوں نے سجایا اللہ ان کے مقدروں کو سجا دے. آج رسالہ ثواب کی بھی یہ نشست ہے. الحاج میاں سعید صاحب جو کہ حاجی شفیق صاحب کے والد محترم ہیں, دعا گو ہیں اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے. انتہائی دل کو خوشی ہوئی آج آپ کی مسجد کے, میں ایک دفعہ پہلے آیا تھا یہاں پہ, لیکن آج بچوں کو سن کر میرا اپنا بھی جو ذوق شوق ہے وہ تعلیم کے ساتھ ہے. اور جس ادارے میں بچوں کی تربیت ہو رہی ہو, جس ادارے کے بچے پڑھ کے آگے دین پھیلانے کے لیے آگے بڑھ رہے ہوں, ان اداروں کو اور اس انتظامیہ اور بالخصوص اس ادارے کا جو مین بندہ ہیڈ ہے, اس کو رن کرنے والا, نہ صرف اسے سلام پیش کرنے کا دل کرتا ہے بلکہ دعا نکلتی ہے دل سے, مالک ان سب کو مزید ہمت اور طاقت عطا فرما کہ یہ قرآن کے نور کو اگلی نسلوں تک پہنچانے کے لیے انہیں قبول فرما. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں بچوں کی تعلیم دیکھ کر, ان کا کانفیڈنس لیول دیکھ کر, ان کی سپیچز اور ان کے قرآن سن کر جناب محترم حضرت علامہ مولانا قاری ظہیر صاحب کو. ظہیر کا جو معنی ہے وہ مددگار ہے. تو جس طرح حضرت دین اور آپ لوگوں کی دینی معاملات میں مدد کر رہے ہیں, دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں کو بھی اس کے لیے قبول فرمائے. مین خطاب تو ہوگا ہمارے محترم مہمان پیر طریقت آبشار علم و حکمت حضرت علامہ پیر سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری زیدہ شرفہ, آپ کا جو کہ پاکستان سے تشریف لائے ہیں. چند گھڑیاں آپ کے سامنے بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے. رسالہ ثواب کی بھی محفل ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسی ہستی کا بھی ذکر بڑا اچھے انداز میں دو اسٹوڈنٹس اسی ادارے کے, انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں اپنی سپیچز میں کیا ہے. تو میں سوچ رہا تھا کہ قرآن کے حوالہ سے تھوڑی سی گفتگو کریں. جو مقصد حیات ہے اس پہ تھوڑی سی گفتگو کی جائے, تاکہ جناب میاں سعید صاحب آپ کی روح کو بھی, اگر آپ میں سے ایک بندہ بھی اس پیغام کو سن کر سمجھ کر عمل کرے گا تو انشاءاللہ ان کی روح کے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ بن جائے گا. پارہ نمبر 19 سورہ فرقان اور ورس نمبر 30.
وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اللہ کے رسول قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گے، مالک یہ وہ قوم ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ میں اور آپ ایز اے مسلمان ایک دوسرے کو اگر دیکھیں یا ہم ایک دوسرے سے سوال کریں کہ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں اللہ کا قرآن اس وجہ سے سمجھ کے پڑھا ہے کہ یہ میرے رب کا کلام ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں سمجھوں کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو قرآن کی صرف ایک آیت ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ یاد، صرف ایک آیت، یا کتنے ایسے جنہوں نے پورا قرآن پڑھا ہوگا؟ آپ ہزاروں کا مجمع جمع کریں تو چند لوگ ملیں گے جن کو یہ فکر پیدا ہوئی ہو کہ میں قرآن پڑھتا تو ہوں، قرآن سمجھوں تو صحیح کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں میں جب یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں، تو پھر میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے باتیں کر لے تو پھر میں اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں۔ قرآن میں تقریباً 89 مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا۔ 89 مقامات پہ تقریباً یہ آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ خطاب کر رہا ہے۔ ہم ایسے کتنے ایسے لوگ ہیں جس سے ایک آیت بھی ایسی آتی ہے جس میں اللہ کہہ رہا ہے او ایمان والے یہ کام کر، کتنے ایسے لوگ؟ تو آج ہم نے جو مجھے ٹائم دیا گیا میں اس میں کھڑا ہو کے صرف ہم نے اس گفتگو کے سامنے اپنی زندگی کو رکھنا ہے کہ قرآن ڈیمانڈ کیا کرتا ہے اور میری زندگی کیسی ہے۔ دیکھیں اگر آپ چاہتے ہیں نا آپ تبدیل ہو جائیں، آپ چینج ہو جائیں، آپ کا جو لائف کی جو ڈائریکشن ہے وہ ٹھیک ہو جائے، اگر آپ کی یہ انٹینشن ہے اور ہے بھی اسٹرانگ، تو صرف آپ کو ایک بات سمجھ آ گئی تو آپ نے اپنی زندگی کو چینج کر لینا۔ اور اگر آپ کی نیت ہی نہیں ہے ٹھیک ہونا، انٹینشن ہی نہیں، آپ کے سامنے 10 گھنٹے کی کوئی تقریر کر دیں تو کوئی پتہ، تو اللہ تعالیٰ سورہ فرقان پارہ 19 ورس نمبر 30 میں فرماتا ہے کل قیامت کے دن اللہ کے رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، جن لوگوں کی حضور شکایت کریں گے یا اللہ یہ وہ قوم ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا، میں اور آپ اس مسجد میں جامع مسجد نورانی میں بیٹھے ہیں، ہم نے قرآن کو پکڑا ہوا ہے یا چھوڑا ہوا ہے؟ ہر بندہ اپنے دل سے پوچھے میں نے پکڑا ہوا ہے قرآن یا چھوڑا ہوا ہے؟ کیا معنی بنے گا؟ اس کی ڈیفینیشن کیا ہوگی؟ کیسے پتا چلے گا ہاں مسلمان ہوں، قرآن کو مانتا ہوں؟ کیا یہ کافی ہے؟ نہیں، یہ کافی نہیں۔ قرآن میں جب بھی اللہ تعالیٰ نے کسی ریوارڈ کا ذکر کیا ہے تو اس سے پہلے جو اللہ ڈیمانڈ کرتا ہے وہ عمل ڈیمانڈ کرتا ہے، پریکٹیکل لائف کو ڈیمانڈ کرتا ہے۔ جہاں بھی آپ پڑھیں گے الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جہاں بھی اللہ ذکر کرے گا وہاں پہلے اللہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ آپ نے پریکٹیکل لائف لے کے آنا ہے۔ میری اور آپ کی پریکٹیکل لائف کیا ہے؟ آئے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ اس دور کا سب سے بڑا فتنہ اگر اس کا صحیح استعمال نہ ہو تو پھر فتنہ، صحیح استعمال ہو تو فتنہ نہیں، وہ ہے سوشل میڈیا۔ آپ دروازے بند کر دیں، کھڑکیاں بند کر دیں، آپ سارے گھر کو سیو کر لیں، موبائل کی سکرین یا ٹی وی کی سکرین جو لے کے آپ کے گھر میں آ رہی ہے، یہ ایسا فتنہ ہے کہ اگر اس کی صحیح معنوں میں اس کو نہ سمجھا گیا اولاد برباد ہو جائے گی۔ اچھا اس میں انوالو کیا ہوتے ہیں؟ ہمارے پارٹ آف باڈیز میں سے فرسٹ ہماری تھنکنگ چینج ہوتی ہے، دل کہتا ہے نہیں میں سوشل میڈیا پہ جاؤں گا، پھر آنکھیں برا دیکھتی ہیں، نمبر 3 کان برا سنتے ہیں،
نمبر 4 ہاتھ جاتے ہیں برائی کی طرف، یہی موبائل کو یا سوشل میڈیا کی جو بھی ڈیوائس یوز کریں اس کو یوز کرتے ہیں، اور پاؤں ہے جو چل کے اس جگہ پہ جاتے ہیں جہاں پہ یہ ایکٹیویٹیز کی جاتی ہیں۔ قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے تو کیا اللہ تعالیٰ نے زندگی دے کے چھوڑ دیا ہے؟ یہ انجوائے کرنے کے لیے ہے کہ جیسے مرضی گزارے؟ سورہ بنی اسرائیل پارہ نمبر 15 ورس نمبر 36 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ آیت کے پہلے حصے میں اللہ فرما رہا ہے کہ جس چیز کا تجھے علم نہیں ہے اس کے پیچھے نہ جا، بدگمانی سے اور ایسی چیزوں سے روکا۔ ان السمع والبصر، تمہارے سننے کی طاقت اور تمہاری آنکھوں کی نعمت۔ ولا تقف ما ليس لك به علم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد، تمہارا سننا، تمہارا دیکھنا اور تمہارے دل کے اندر اٹھنے والے جذبات اور خیالات، کل اولئک کان عنہ مسئولا، قیامت کے دن ہر ایک کے بارے میں تجھ سے پوچھا جائے گا۔ جس بندے کو قرآن کی یہ آیت آتی ہو، 36 نمبر آیت پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل، جس کو اس آیت کی ڈیفینیشن آتی ہے، ترجمہ آتا ہے، انڈرسٹینڈ ہوتا ہے، وہ ایک بار گناہ کرے گا، 2 بار، 3 بار، کتنی بار کرے گا؟ میرا ایمان ہے اس قرآن کا نور اور اس آیت کا نور جو ہے اس بندے کے اور گناہ کے درمیان میں آ کے اسے روک دے گا۔ کیوں کہ جب بھی وہ آنکھوں سے برا دیکھے گا اس کے سامنے قرآن کی یاد آ جائے گی کہ اللہ تو کہہ رہا ہے قیامت کے دن آنکھوں کے بارے میں پوچھوں گا، اللہ تو کہہ رہا ہے کانوں کے بارے میں پوچھوں گا، اللہ تو کہہ رہا ہے دل کے اندر اٹھنے والے جذبات کے بارے میں پوچھوں گا۔ اے قرآن یہ تو بتا، یہ تو 3 چیزیں ہوں گی، کیا ہاتھ اور پاؤں بھی اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتا ہے؟ سورہ یاسین پارہ 23 ورس نمبر 65 اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ قیامت کے دن اللہ منہ کو سیر کر دے گا، بند کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کے ہاتھوں کو بولے گا تو ہاتھ بول کے بتائیں گے کہ تو نے کیا کرتوت کی ہے، اور تمہارے پاؤں وٹنس ہوں گے کہ یا اللہ یہ کس گندی جگہ پہ دے کے مجھے جا کے تیری نافرمانی کرتا رہا۔ مجھے یہ بتائیں قیامت کا دن ہو تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کا لکھا ہوا سامنے لے آئے، سورہ الفطار میں کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون پارہ 30 میں کرامن کاتبین تمہارا رجسٹر اللہ کے سامنے رکھیں گے۔ اگر کسی کے اندر یہ جرت پیدا ہو جائے نا، بولے میں یہ نہیں مانتا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یومئذ تحدث اخبارہا، زمین بھی گواہی دے گی، یہ بھی بتائے گی، یہ بھی خبریں دے گی کہ تو اس کے اوپر کیا کرتا رہا۔ اگر کسی کے اندر یہ بھی جرت پیدا ہو جائے، یہ بھی نہ مانے، تو پھر اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون، پھر اس کا اپنا جسم اپنے خلاف ہوگا، منہ بند کر دیا جائے گا، ہاتھ گواہی دیں گے بول کے، وہ ٹوک کریں گے، اور پاؤں وٹنس ہوں گے کہ اس نے دنیا میں کون سی کرتوت کی ہے۔ کیا یہ زندگی اس طرح انجوائے کریں گے ہم کہ ہر چیز پس پشت ڈال دیں، شریعت کی جو اللہ تعالیٰ نے جو باؤنڈری لگائی ہے اسے ہم کراس کریں اور جو مرضی سنیں، جو مرضی دیکھیں، جو مرضی کریں، جو مرضی تھنک کریں؟ نہ، اللہ تعالیٰ کا قرآن اس لیے نہیں آیا تھا کہ مرنے والے کے پاس صرف سورہ یاسین پڑھے گا تو اس کی برکت سے اس کی روح نکلنے میں آسانی پیدا ہو، صرف اس لیے نہیں تھا۔ ہاں اس کی برکت ہے، نزع کے عالم کی سختی کو سورہ یاسین دور کرتی ہے، لیکن یہ صرف مرنے والوں کے لیے نہیں تھا۔ قرآن تو ایسی کتاب ہے، یہ تو زندگی بکھیرنے کے لیے آیا ہے۔ قرآن پڑھ کے، قرآن سمجھ کے تو نے تو اپنی زندگی کا راستہ ٹھیک کرنا تھا،
اور دنیا کے میلوں میں گھومنے سے بہتر تھا تو اللہ کی بارگاہ میں سیدھا پہنچ جاتا۔ یہ میلے ہیں، یہ دنیا جو ہے ایک تماشا ہے۔ سورہ انعام پارہ نمبر 7 verse number 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا کو کہہ رہا ہے یہ دنیا کھیل کود ہے، ایک تماشا ہے۔ تو یا اللہ دنیا کھیل کود ہے تو اس سے بہتر زندگی کون سی ہے؟ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ، اللہ کہہ رہا ہے بہتر زندگی ہیر آفٹر ہے، مرنے کے بعد والی زندگی بہتر ہے۔ یا اللہ کس کے لیے؟ خیر للذین یتقون، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے اس کے لیے یہاں سے بہتر اگلی زندگی ہے۔ سورہ عنکبوت پارہ نمبر 21 verse number 64 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ سورہ عنکبوت 64 نمبر آیا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ دنیا ایسے ہی ہے جیسے سپورٹس ایکٹیویٹیز ہیں، تماشا ہے، کھیل ہے، کود ہے۔ یا اللہ بہتر کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے مرنے کے بعد والی زندگی بہترین زندگی۔ لیکن ہمارا اور اس کے ساتھ کیا ہے؟ ہمارا ذہن قرآن سے ٹوٹلی اپوزٹ ہے۔ کیا خیال ہے جو بندہ پاکستان ایئر لائن جو جا رہی ہے اس میں بیٹھ کے یہ کہہ دے میں مدینہ شریف جا رہا ہوں، تو وہ مدینہ جائے گا یا پاکستان جائے گا؟ بیٹھا پاکستان کی ایئر لائن میں ہے تو مدینہ پاک کے لیے جائے گا، پاکستان ہی جائے گا۔ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اپنے نفس کی، خواہشات کی اور شیطان کی باتیں ماننے والی گاڑی پہ، اور ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہماری گاڑی جنت کی طرف جا رہی ہے۔ گاڑی جنت کی طرف اس کی جا رہی ہے جو اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق گزار رہا ہے۔ یہ جو آیتیں جھنجھوڑ کے بندے کو کہہ رہی ہیں، قرآن سے پوچھے نا، سورہ مدثر پارہ 29 verse number 42 ما سلککم فی سقر، جنتی پوچھیں گے جہنمیوں سے او کیوں آئے ہو جہنم میں، کہ کون سی چیز تمہیں یہاں پہ لے کے آئی؟ یہ سوال کر رہے ہیں۔ اب جہنمی جہنم میں آنے کی جو فرسٹ ریزن بیان کریں گے وہ کیا ہے؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم جہنم میں اس لیے آئے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ سیکنڈ ریزن سورہ مدثر پارہ 29 verse number 44 وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، غریبوں کو جو نیڈی پیپل۔ تو آگے کیا؟ نمبر تھرڈ ریزن وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، بےہودہ فکر والوں، بےہودہ گفتگو کرنے والے، گندی سوچیں رکھنے والوں کے ساتھ بیٹھنے کا انجام یہ ہے کہ میں دوزخ میں آیا ہوں۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہم چار بندے بیٹھتے ہیں، چار نوجوان بیٹھتے ہیں، ہماری گفتگو میں پاکیزگی ہوتی ہے یا بےہودگی ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ مومنین کی شان بیان کرتا ہے سورہ فرقان پارہ 19 verse number 72 میں وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اللہ فرماتا ہے ایمان والے کی شان یہ ہے کہ اگر وہ کسی بےہودہ محفل کے قریب سے بھی گزرتا ہے تو اپنے عزت اور وقار کے ساتھ گزر جاتا ہے، اسلامی وقار کے ساتھ گزر جائے گا، وہاں پہ بیٹھ کے بےہودہ گفتگو نہیں کرے گا۔ تو جہنم میں آنے والا پہلا کہہ رہا ہے، پہلی ریزن کہ نماز نہیں پڑھتا تھا، دوسرا کہتا ہے، دوسری ریزن بیان کرتا ہے مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور اگلی ریزن بیان کرتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کی سوسائٹی میں تھے جو بےہودہ گفتگو کرنے والے اور فکریں رکھنے والے تھے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور قیامت کے دن کو جھٹلانے والے تھے۔ ایک ہے قیامت کے دن کا منہ سے انکار کرنا، ایک ہے منہ سے اقرار کرنا، قیامت آئے گی، ہم منہ سے تو اقرار کرنے والے ہیں، دل سے تصدیق کرنے والے ہیں، لیکن اپنے عمل سے انکار کرنے والے ہیں۔ ہمارے جو ایکشنز ہیں یہ شو نہیں کرتے کہ ہم نے جانا کدھر ہے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تو وقت کی سواری پہ بیٹھا ہے،
اور وقت کی سواری قبر کی طرف جا رہی ہے، یا وقت کی سواری روک لے یا قبر کی تیاری کر لے۔ آج ہماری زندگی کا لائف سٹائل کیا ہے؟ کام پہ 14 گھنٹے 12 گھنٹے شفٹ، اور نماز کے لیے کوئی حاضری، قرآن کی تلاوت رمضان میں کھولیں گے رمضان آئے گا، نہیں۔ جو قرآن کی ایک آیت صبح سیکھتا ہے اللہ 100 نوافل کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو قرآن کا ایک چیپٹر سیکھتا ہے، ایک رکوع سیکھتا ہے، اللہ 1000 نوافل کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آج ہمیں سے کتنے ہیں جو قرآن صبح اس کی صرف ایک آیت، پتہ ہے آپ کو کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اتنے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ ینگسٹر دیے ہیں جو حافظ بھی ہیں، عالم بھی ہیں، اور اتنا بہترین انسٹیٹیوٹ دیا ہے، یہاں پہ تو آپ کو مسئلہ ہی نہیں ہونا چاہیے۔ ایک آیت صبح اٹھے کوئی بھی بندہ ہے، اس سے یہ بولے کہ آپ 2 منٹ دیں گے تو 100 پاؤنڈ آپ کو ملے گا، کیا خیال ہے؟ دنیا جو جلدی ملنے والی ہے، بندہ دوڑ کے اس کی طرف جلدی جاتا ہے، فطری تقاضا ہے، نیچرلی طور پہ بندہ ادھر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن سیکھنے میں صرف کتنے 1-2 منٹ 3 منٹ لگ جائیں گے، ایک آیت سیکھنے میں ترجمہ تفسیر 100 نوافل کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ زندگی قرآن کے ڈیفرنٹ مقامات میں نے پڑھے ہیں، اور اس کا نچوڑ اور خلاصہ اور مورل آف ورسز یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے قرب اور نبی علیہ السلام کے قریب ہو جائیں، اللہ کے قریب ہو جائیں، تو صرف زبانی دعویٰ کرنا اور پریکٹیکل لائف سے دور ہو جانا یہ بالکل اپوزٹ ہے۔ یہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کسی کو دھوکہ دینا، ایک اپنے آپ کو دھوکہ دینا۔ یہ جو ہماری حرکتیں ہیں یہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور ایک خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ روح نکلے گی، آگے فرشتے کھڑے ہوں گے، کہیں گے حضرت آئیں، جنت آپ کا انتظار کر رہی ہے، دروازے کھلے۔ نہیں، جنت کے معاملات اور مرنے کے بعد برزخ کے معاملات ہماری سوچ اور توقع سے بھی ڈیفرنٹ ہے، اور وہاں پہ کامیاب کون ہوگا؟ ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ، جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، اللہ کہہ رہا ہے وہی اہل بخشش ہے۔ ڈرنے سے کیا مراد ہے؟ میں کہوں اللہ سے ڈرتے ہیں، ہم سب بولیں گے اللہ سے ڈرتے ہیں، نہیں، یہ ڈرنے کی ڈیفینیشن نہیں ہے۔ ڈرنے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ تو اکیلا ہے، گناہ کر سکتا ہے، اور تو گناہ اس لیے چھوڑ دے کہ تو اللہ سے ڈرتا ہے، یہ ہے ڈرنے کی ڈیفینیشن۔ یہ تو اللہ سے مذاق ہے، لوگوں کے سامنے نیک گار یا سوشل میڈیا پہ اکیلے بیٹھے جو مرضی دیکھتا جائے۔ ایسے لوگوں کو قیامت والے دن جنت کے دروازے کھلیں گے، جب وہ جنت میں داخل ہونا چاہیں گے تو دروازے بند ہو جائیں گے، پھر کھلیں گے، پھر داخل ہونا چاہیں گے، پھر بند ہو جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے لوگ کہیں گے یا اللہ کیا تو ہم سے مذاق کرتا ہے؟ اللہ فرمائے گا دنیا میں تم بھی تو مجھ سے مذاق کرتے تھے، لوگوں کے سامنے نیک بنتے تھے، اکیلے ہوتے تھے تو گناہ کرتے تھے۔ تو میرے دوستو، زندگی اس چیز کا نام ہے کہ اللہ سے سچا پیار کیا جائے اور اس کے رسول علیہ السلام سے سچا پیار کیا جائے، پریکٹیکلی اپنی لائف کو ہم تبدیل کریں۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سینٹر کو آباد رکھے۔ جو گفتگو میں نے کی ہے اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ علامہ ظہیر صاحب اور ان کی پوری انتظامیہ کو اللہ تعالیٰ اجر کثیر عطا فرمائے، اور اب انشاءاللہ ہم سارے بیٹھ کے خصوصی کتاب حضرت کی پیر صاحب کا سماعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کی حاضری میں